السلام علیکم. یہ ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں بچوں کے حوالے سے، اور ساتھ میں اس کے متعلق آپ کو جو بہترین نسخہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا. یعنی کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو بہت جلد اینک لگ جاتی ہے نا، یعنی کہ کلاس میں بورڈ وغیرہ پر اینک نظر نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں. اس کا علاج بھی ہے. یعنی کہ بچوں کو پڑھتے وقت سر میں درد ہونا، پڑھنے کو دل نہ کرنا، یا جب انہوں نے پڑھنے بیٹھنا تو انہیں نیند آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایسے بچوں میں گرمی کی بھی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے. اور گرمیوں کے اندر آپ میرا بتایا ہوئی نسخہ اگر بچوں کو استعمال کرواتے ہیں، نہ صرف ان کی نظر ٹھیک ہوگی بلکہ ان کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا، اور ان کے وہ گرمی کے بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے. ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کی بھوک پیاس ٹھیک ہو جائے گی، آزما ٹھیک ہو جائے گی، ان کی شکل و صورت اچھی ہو جائے گی، ہلکے ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ بچے کو بہت زیادہ جو باقی کے فائدہ وہ بھی ماشاءاللہ سے حاصل ہوں گے. تو یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، اور انتہائی آسان اجزاء ہے. اس کو بنوا کے بچے کو استعمال کروائیں. ہر گرمی میں تقریباً یہ نسخہ 1-2 دفعہ مکمل طور پہ بنا کے جو ہے وہ بچوں کے استعمال بچوں کو ضرور کروائیں. کیونکہ اس کا جیسے ہی آپ بچے کو مسلسل استعمال کروائیں گے، اس سے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور اس کی بھوک پیاس نیند کے ساتھ ساتھ اس کے نمبر بھی اچھے آئیں گے انشاءاللہ. مغز بادام اس میں گری لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. مغز بادام گری لینی ہے 250 گرام، اور مغز کدو لینے ہیں تازہ 200 گرام. ٹھیک ہے. بادیاں لینی ہے، سونف کو کہتے ہیں بادیاں 100 گرام. کشنیز خشک گول دھنیے کو کہتے ہیں، یہ بھی 100 گرام لینا ہے. فلفل سیاہ کالی مرچ کو کہتے ہیں، یہ 50 گرام ہے لیکن زیادہ ہے، بچے مشکل کھائیں گے. یہ 25 گرام کافی ہے، 25 گرام آپ لوگ یہ ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. کشتہ مرجان آپ کو اچھی کمپنی کا، ہمدرد کرشی کسی بھی کمپنی کا مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. کشتہ مرجان تیار شدہ ہمارا منگوانا چاہے تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. کشتہ مرجان 50 گرام لینا ہے. اور کشتہ جست جس کو زنک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کشتہ زنک یا کشتہ جست، یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور زنک کی مقدار وافر ہونے سے بچوں کے جو سفید بال ہوتے ہیں جسم کے اندر، یعنی کہ جو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ کالے ہو سکتے ہیں یا مزید سفید ہونے سے رک جائیں گے. زنک جو ہے اس کی کمی سے بال جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایک مکمل نسخہ ہے جو بنا کے بچوں کو تقریباً چھوٹی چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ لوگ پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دعا میں یاد رکھیں، نسخے کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے بھی کام آ سکے. اللہ حافظ. یہاں میں لیڈیز مریضہ کا ذکر کروں گا جن کے سینے کے اندر جو پستان ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، باڈی کے اندر، چیسٹ کے اندر انفیکشنز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ریشہ پیپ آنے لگ جاتا ہے بغیر کسی چوٹ لگے، بغیر کسی زخم ہوئے، بغیر کسی تکلیف کے. اور غلط علاج کی وجہ سے یہ مرض بگڑتے 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 خدا نہ خواستہ بہت زیادہ عورتیں اس مسئلے میں مبتلا ہو چکی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کینسر کی شکایت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اکثر غیر شادی شدہ لڑکیوں کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ ان کو زخم کے بغیر، انفیکشنز کے بغیر ہی پیپ نما مادہ خارج ہوتا ہے سینے کے اندر سے. خاص طور پہ یہ بائیں طرف کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بائیں طرف کی. ٹھیک ہے جی. اکثر ان کو پسینہ وغیرہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ بدبودار آتا ہے جسم سے، اور جسم موٹا بھی ہو جاتا ہے، اور منہ میں کڑواہٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صاحب بھی دوائیں دینے سے اچھا، کچھ جب لوگ علاج کرواتے ہیں ان کو اگر ٹھنڈی دوائیاں ملتی ہیں تو ان کا جو علاج ہے ان کے اندر جو ہے وہ بی پی لو کی شکایت آ جاتی ہے، اور باقی ان کے منہ پہ سرخ دانے وغیرہ بھی نکل آتے ہیں. گرم دوائیوں سے ان کا جو رساؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، موٹاپا بھی ہو جاتا ہے، اور باقی ان تمام دیگر علامات کا جو آپ کے اندر پائی جائیں ان کا علاج ممکن ہے. تو اس کے متعلق بتانے یہ لگا ہوں کہ مریضہ کے بدن میں جو ہے نا، اس طرح کی لڑکیوں کے بدن کے اندر سوزاکی زہر پیدا ہو جاتا ہے، اور سوزاکی زہر کی بگاڑ کی وجہ سے رطوبات متفن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ پیدا ہو رہی ہیں اور مزید بگڑ رہی ہیں اور جسم میں پھیل رہی ہوتی ہیں. تو مریضہ کو اس میں 2 نسخے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تریاک سوزاک اور حب حیات دے، مریضہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ان نسخے کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی خود بنانا چاہے، خالص اچھے اجزاء مل جائیں تو بالکل تیار کریں، اور اگر ایسا موقع نہ ملے، ایسی نوبت نہ آئے تو ضرور تیار شدہ دوائیاں منگوا کے اپنا علاج کریں. تریاک سوزاک کے اندر اجوائن دیسی پلس لبان جو ہے وہ اصلی، جس کو لبان کوڑیا بھی کہتے ہیں، یہ لے لیا جاتا ہے، اور اس کی ایک گولی یا 250 mg والے کیپسول بھر کے وہ 3 ٹائم کھانے ہوتے ہیں. حب حیات کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کے اندر بروزہ ہوتا ہے، رال سفید ہوتی ہے، لبان اور سندل سفید لکڑی والا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. تمام چیزیں اچھی اور صاف ستھری چاہیے. اگر کوئی چیز اچھی اور صاف ستھری نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے اندر کئی چیزوں میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ
مانگی کوئی چیز آتی ہے، مل کوئی چیز آتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مرض سیریس ہے، بہتر ہے کہ آپ معالج سے علاج کروائیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کا مزاج بھی دیکھا جائے گا، گرم خوش تر کون سا چل رہا ہے، اس مزاج کے مطابق آپ لوگوں کو کون سی خوراک کھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آپ ضرور صحتیاب ہو جائیں گے. جسم کے پٹھوں میں کھچاؤ کب ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں. خاص طور پہ جو کندھوں کے پٹھے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کھچاؤ رہتا ہے نا کندھوں کے پٹھوں کے اندر. تو اس کے متعلق یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو. پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے نا بیسیکلی عضلاتی تحریک یعنی کہ خشک تحریک کے اندر ہوتا ہے. جب انسانی جسم میں خشکی بڑھ جائے، خون کے اندر گاڑھا پن بڑھ جائے، خون کے اندر سداویت بڑھ جائے، کالے مادے بڑھ جائیں، تو تب جا کے یہ کھچاؤ والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس سے پٹھوں کی عضلاتی بافتوں میں یعنی کہ اس کے جو عضلاتی یعنی کہ اس کے گوشت کے جو ریشے ہیں ان کے دوران جو ہے وہ خون گھٹ جاتا ہے، یعنی کہ آنا کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، ہیٹ کی کمی ہو جاتی ہے، رطوبات کی بھی کمی ہو جاتی ہے، نہ ہیٹ پہنچتی ہے نہ رطوبات، یعنی کہ وہاں پہ خون وغیرہ جو ہے وہ پانی وغیرہ پراپر پہنچتا ہے. تو اس صورت میں خشکی بڑھنے سے پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے. تو علاج کی صورت میں ظاہری بات ہے ان کو حرارت بھی چاہیے اور رطوبات پیدا کرنے والی مختلف غذائیں بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کے اور ان دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو علاج کیا جائے تو 100% کامیاب ہوتا ہے. انشاءاللہ پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، کئی سوؤں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے پیشنٹ ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر الحمدللہ مطلب تندرستی حاصل کر چکے ہیں. جن کو کندھوں کی درد تھی، تمام جسم کے گوشت کی دردیں تھیں، اور آج وہ صحت مند اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے اس کے اندر اکسیر نمبر 5 حکمت کی دوائی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور حب زعفرانی ایک ہماری گولی ہے اسپیشل، وہ بھی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. باقی مریض کے چیک اپ کے بعد جو اس کو بہترین اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ وہ مکمل طور پہ صحتیاب حاصل کر کے اپنا علاج کرتا جائے. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ چیک اپ کروا کے ہی اپنا جو ہے علاج وہ آپ لوگ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے. وقت سے پہلے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں، اس طرح ابتدائی عمر میں سر کے بال گرنے کی وجہ اور علاج بتائیں. یہ ایک کافی حد تک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں کو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے پورا ایک آنسر دیا جائے گا، گائیڈ کیا جائے گا. سفر کرنے یا پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے پاؤں پر سوزش آ جاتی ہے اور چلنے پھرنے سے بھی سوزش آ جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کا ایک تو فرق کیا ہے وہ آپ کو بیان کیا جائے گا. ایسی سوجن میں اکثر درد کی شکایت نہیں کی جاتی. اس طرح کچھ لوگوں کا ورم سونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب کام کاج کر کے یا دن بھر کھڑے رہ کے یا اپنے دفتر میں آفس میں چیئر پہ بیٹھے رہنے کے بعد ہم اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں تو لیٹتے وقت تو بہت زیادہ توڑا کوئی بے چینی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آرام کرتے ہیں وقت گزرتا ہے تو جو ہے وہ ٹانگوں کو سکون ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو سکون ہونے کا یا سکون سے سونے کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ اس کو اچھی طرح دبوا نہ لیں. پاؤں پر ورم آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے کہ دل کی طرف سے شریانوں کے ذریعے خون پوری رفتار کے ساتھ دور دراز کے علاقوں میں آ رہا ہو، لیکن اس رفتار سے وریدوں کے ذریعے جگر میں نہ جا رہا ہو یا کم جا رہا ہو. تو وریدی نظام میں دوران خون میں رکاوٹ اور بہاؤ کی رفتار کا یہ فرق رطوبت خون کو خلیاتی خلاؤں میں جمع کر دیتا ہے. اس کو ورم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ سویلنگ سوزش آ جاتی ہے وہاں جا کے آپ کا خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو اس حصے میں اس ایریے میں سوزش ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے خون بہت سپیڈ کے ساتھ ریورس ہو کر واپس جو ہے وہ اپنی اگلی طرف دوبارہ نہیں جا رہا ہوتا کہ اپنے سرکولیشن کو وہ پوری باڈی کے اندر مکمل کریں. تو جس جگہ پہ خون رکنا شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہ سوزش کا عمل شروع ہوتا ہے. سفر میں پاؤں لٹکا کر مسلسل بیٹھے رہنے سے خون اور رطوبت خون نیچے والے در پر دباؤ کی وجہ سے واپسی بہاؤ میں فرق آ جاتا ہے. یہ ورم دائمی نہیں ہوتا. ہر ورم جگر اور اس کے قدام کے افعال کو درست کرنے سے آرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ تشویشناک مرض تو نہیں، تو ہم ایک وارننگ ضرور ہے کہ گدی نظام دباؤ میں آ رہا ہے.
یعنی کہ سویلنگ سوزش کے بعد آپ لوگوں کو ایک پریشانی تو ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ایک فکر کرنی چاہیے، اچھے معالجے سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ مرض جو ہے وہ پرانی ہونے کے بعد آپ کو کوئی بڑی مصیبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا نہ کر دے یا آپ کو آپ کا سکون اور آپ کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ خراب نہ کر دے۔ تاہم وارننگ ضرور ہے کہ آپ کا دودھ و جگر کا نظام دباؤ میں آ رہا ہے، لہٰذا جگر اور خاتمے جگر کو کبھی کریں، یعنی کہ اس کے متحد جو پرزے ہیں جیسے کہ اپنا گردہ ہے، پتا ہے، مثانہ ہے، لبلبہ ہے، یہ ساری چیزیں جو چکنائی کو ضم کرتے ہیں، گردے صفائیاں کرتے ہیں، پتا میدے کے نظام کو چلاتا ہے، تو یہ جگر جو ہے وہ باڈی کے حرارت کو قائم رکھتا ہے۔ تو علاج کے لیے اس میں گدی سابی شدید، تریاق گردہ، مجون دبید الورد، ہمراہ ارکے زیرہ دیں اور جوارش گدی سابی رات کو 1 چمچ دیں۔ استعمال کے لیے درج نسخہ جات ہیں۔ تو نسخہ جات کی تفصیل کافی لمبی ہے، تو میں مختصر جو ہے وہ اس کو آپ کے ساتھ بیان کرتا جاؤں تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نسخہ جات خود بھی آپ لوگ بنا کے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بہترین طریقے سے اپنا چیک اپ کروا کے بھی اپنا علاج کر کے چند دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، 1 آدھ مہینے کے اندر، 2 مہینوں کے اندر، بلکہ پہلے 15 دن میں بہترین سکون ہوتا ہے، باقی 1 2 3 ماہ کے اندر آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، گدی سابی شدید اس میں ذکر ہوا ہے۔ ہم ویسے گدی سابی اکسیرے 5 دیتے ہیں جو کہ اس سے 10 سے 30 گنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ ہم اکسیرے 5 ہی زیادہ استعمال کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سن، نشادر، مرچ سیاہ ہے، لیکن اس میں مرتال ورقیہ ڈالتے ہیں جو کہ ایک اکسیر بن جاتی ہے۔ اکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوائی آپ نے 2 سے 3 ماہ اگر استعمال کی ہے تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کئی سالوں تک آپ کے جسم میں ایسی افادیت رکھتی ہے کہ بیماری کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیتی۔ بہرحال یہ جو ہم استعمال کرواتے ہیں اکسیر 5، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر وہی ہے کہ جرکان ٹھیک ہوتا ہے، بواسیر خونی بادی ٹھیک ہوتی ہے، کثرت صفرا یعنی کہ صفرا کی جو زیادتی ہے اس سے شفا ملتی ہے، پرانے پیچس، بڑا ہوا جگر، پھوڑے، پھنسی کے لیے اکسیر دوا ہے، صفراوی بخار، گرمی کے بخار، مرض استسقا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، نہ صرف پیٹ سے پانی کو چند دنوں میں خارج کرتی ہے بلکہ دوبارہ بننے بھی نہیں دیتی۔ اگر پاؤں پہ سوزش آ جائے تو اس کے استعمال سے چند دنوں میں دور ہو جاتا ہے۔ کثرت حیض کو چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے۔ مالی کولیا جو سوچے وہم جنون کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ وجل مفاصل، جوڑوں کی درد، ریاحی دردوں، گیس کی دردیں، سرخ انزال جیسی مرضیں جو کہ انسانی جسم کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس کا مقصد بیسیکلی انسانی جسم سے ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا ہیٹ انفیکشن کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ گدی اعصابی تریاق کے ساتھ کھلانے سے نہایت عمدہ جو نتائج ہیں اس کے جو ہے نا وہ برآمد ہوتے ہیں۔ گدی جو کہتے ہیں گدی اعصابی اپنا تریاق کے ساتھ کھلانے سے، تو سابی گدی تریاق 6 جو ہے وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ بنا ہوا تیار پڑا ہوتا ہے، جو کہ آگ کے دودھ اور باقی کچھ قیمتی چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تریاق گردہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس تیار پڑی ہوتی ہے، لیکن اس میں اور جو ہم نسخہ بناتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن 100% گردے کے لیے بہترین نسخہ ہے، ایسے ہی ملتے جلتے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ نسخہ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ جوارش گدی اعصابی جو ہے اس کی جگہ پہ ہم جو بھی ضرورت کے مطابق اپنی کچھ ادویات ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں، نسخے سیم ہوتے ہیں لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جوارش گدی اعصابی کے اندر سنڈ، فلفل سیاہ، کالی مرچ، زیرہ سفید، تخم کاسنی، افیون، سنا مکی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے دوسرے ہم نسخے جب استعمال کرواتے ہیں تو اس مرض سے جو کہ یہ آپ کو پیش آ رہی ہوتی ہے سفر کرنے سے یا چلنے پھرنے سے، جو پیروں میں سویلنگ سوزش بنتی ہے، الحمدللہ چند دنوں میں آپ کو بہترین صحت شفا جو ہے وہ الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک ٹاپک، پریشانی کی حالت میں پیشاب کا آنا اور ٹانگوں میں کڑل کا پیدا ہونا یا کڑل پڑ جانا کس بات کی علامت ہے؟ نیز ٹانگوں میں اکڑاؤ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو ٹانگوں میں کڑل پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ان کو ٹینشن کی حالت میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اب تھوڑی سی روشنی ڈالتا جاؤں۔ سابی عضلاتی یعنی کہ تر سرد یا اپنا تر خشک تحریک اس کو کہہ لیں۔ تر خشک تحریک میں جب اعصاب پر اچانک ناگہانی دباؤ پڑتا ہے، یعنی کہ اعصاب، آپ کے پٹھے، آپ کا دماغ ایک دباؤ کے اندر آتا ہے تو پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، اور یہ ٹینشن سے ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، انسان کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے لیکن اس میں قصور نہ جگر نہ گردے کسی چیز کا نہیں ہے، اصل قصور جو ہے وہ دماغ کا ہے کہ دماغ ایک دباؤ میں آتا ہے جس سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں دماغ کو ایسی دوائیاں اور غذائیں دینی پڑتی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ شفا حاصل کر سکے۔ اور ٹانگوں میں اکڑاؤ اور اپنا یہ جو کڑل پیدا ہونے لگتی ہے، ایسے اعصابی دباؤ کی صورت میں طبیعت رطوبات گرانا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ تاکہ تسکینی حالت پیدا کی جائے
یہی رطوبات بذریعہ افشاب خارج ہونے لگتی ہیں. یعنی کہ انسانی جسم کے اندر جو وافر مقدار میں رطوبات ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ سادہ لفظوں میں سمجھنے کہہ لیں جو وافر مقدار میں پانی سٹور ہوتا ہے گوشت کے اندر موجود ہوتا ہے، جو انسان کے اندر کرال نہیں پڑنے دیتا یا اس کی ٹانگوں میں اکڑاؤ کھچاؤ نہیں آنے دیتا، وہ رطوبات انسان کی بذریعہ یورن پیشاب کے رستے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے علاج کے لیے قلب و عضلات یعنی کہ دل اور گوشت میں طاقت پیدا کی جائے گی. جواہرات کا استعمال اس مقصد کے لیے نہایت مفید رہتا ہے. اس کے ہمراہ مجونے مقوی قلب دے اور اس سے برداشت بڑھے گی، طاقت میں اضافہ ہوگا، پیشاب بھی کنٹرول ہوگا اور ساری کی ساری علامات دور ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس ساری کنڈیشنز کے لیے بہترین دوائیاں الحمدللہ تیار شدہ موجود ہوتی ہیں، تو آپ لوگ رابطہ کر کے جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خود یہ نسخے جات ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے بنانا ممکن نہیں ہے، جیسے اس میں حب جواہر ہے، مروہ رید ہے، ورق نکرہ ہے، کشتہ مرجان ہے، ٹھیک ہے جی، عقیق ہے اور زعفران ہے، زہر مرخائی ہے، یقوت ہے، فروزہ ہے. مختلف قسم کے اس میں کشتہ جات ہیں جو آپ لوگ مطلب نہیں بنا سکیں گے. خلنجہ ایک نسخہ ہے مقوی قلب، خلنجہ، لونگ، سنڈ، دار چینی، ٹھیک ہے، سمبل، عتیب، تیز پات، فلفل، دراز. اب گرمی کے مطابق ان کے اجزاء کو کیسے سیٹ کرنا ہے مشکل ہے پیشنٹ کے لیے. تو جوار شاہی ایک ٹھنڈی مجون ہوتی ہے جو کہ مربع، آملہ، سیب، گاجر، الائچی، سندل، زرشک اور ایسی قیمتی چیزیں بنتی ہے، وہ بھی تیار شدہ ہوتی ہے. تو ضرورت کے مطابق آپ لوگوں کو چیک اپ کر کے اس کا جو بہترین علاج جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو کڑل پڑنا، جسم میں کڑاؤ کا پیدا ہونا خاص طور پہ ٹانگوں میں، اور پیشاب کی زیادتی، ان ساری چیزوں پہ کنٹرول ماشاءاللہ سے بہت جلد ممکن ہے. ایک نوجوان کے چہرے پر کالے تل آ جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہو سکتے ہیں؟ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لڑکے لڑکیوں کے چہرے پہ کالے تل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کیوں ہوتے ہیں یہ بھی میں بتاتا جاؤں. جلی ہوئی یعنی کہ سڑی ہوئی جو سداوی خلط یعنی کہ ایک سداوی رطوبت ہوتی ہے، خشکی والی کالی رطوبت جب جلد پر آتی ہے تو سیاہ جو ہے وہ تل بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جلی ہوئی یعنی کہ جب جسم میں یہ انفیکشن خشکی کا حرارت کا خشکی کا یہ سداویت والا کالا مادہ انفیکشن خون میں شامل ہو جائے، جل سڑ جائے تو پھر جلد کے اوپر نمایاں ہوتا ہے تل نکلنے کی صورت میں کالے. تو اس کا علاج بھی یہ ہوتا ہے کہ صفرہ پیدا کیا جائے. ایسے پیشنٹ کے اندر گرمی حرارت یعنی کہ جو جگر ایک اپنی رطوبت صفرہ پیدا کرتا ہے اس کو جسم کے اندر بڑھایا جائے. لیکن مرض بڑا اصل علاج ہے، یعنی کہ کافی دیر دوائی اور کھانی پڑتی ہے مگر لا علاج نہیں ہے. اس میں 6 ماہ 8 ماہ 12 ماہ آپ کو مسلسل دوائی کھانی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس دوائی کو کھاتے ہی تقریباً 2 ماہ کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 3 ماہ، بلکہ بہت زیادہ امید ہے 2 ماہ کے اندر استعمال کرنے سے جو آپ کا یہ کالے تل والا معاملہ ہے یہ ایک دفعہ رک جائے گا. مزید مرض آگے نہیں بڑھے گی نا، انفیکشن آگے نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر اکسیر نمبر 5 اور ملائیہ نمبر 4 جو ہے اس کا استعمال آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. کچھ عرصہ لمبا استعمال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ لوگوں کو قبض وغیرہ کی شکایت ہوگی تو پھر جو قبض والی دوائی ہے وہ بھی ساتھ میں دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اکسیر 5 کا نسخہ بھی میں نے کئی ویڈیوز میں اپنے شیئر کیا ہوا ہے، اور ملین 4 کا بھی. ٹھیک ہے جی. تو ان نسخوں کو آپ دیکھ کے یوٹیوب چینل وزٹ کریں، وہاں پہ نسخوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کو استعمال کریں. اور مختلف مرضوں میں بار بار رپیٹ یہی نسخہ جات استعمال ہوتے ہیں جو ہم اکثر بیماریوں کے لیے بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایسی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں، یعنی کہ جس میں ہم اکسیر 5 ایک نسخہ ہے تو اس کی ویڈیو بتائیں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ. M4 ملین 4 ایک نسخہ ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اعظم 5 نسخہ ہے، قبض والے نسخے ہیں، ان سب نسخوں کی علیحدہ ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ جب بھی آپ ہماری کوئی ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب آپ نسخوں کے ہم آپ کو نام بتائیں تو بآسانی ان نسخوں کی جا کے ویڈیو دیکھ کے اور ان میں مکمل ان کی رہنمائی، ان کے نام، ان کی ڈیٹیل دے کے بنا کے بھی آپ لوگ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی اس مرض سے پریشان ہو کالے تلوں سے تو وہ لوگ رابطہ کر کے اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. عورتوں کے چہرے پر بال اگنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. صرف لیزر سے علاج ممکن ہے بتایا جاتا ہے. ہم کیا علاج کریں؟ تو یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے بارے میں. یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے بہت زیادہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بال سداوی مادے سے پیدا ہوتے ہیں. سداوی مادے سے مراد کی خشکی والا کالا مادہ تو دل کی وجہ سے باڈی میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ خشکی والا. عورتوں کا جو مزاج ہے وہ مردوں والا ہو جاتا ہے، خشک. اس لیے عورتوں کے اندر یہ رطوبت آتی ہے. اس میں ہارمون سسٹم کا بگڑ جانا، انفیکشنز کا باڈی میں بڑھ جانا، سداوی مادے کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں ہے فوراً مردوں جیسی آواز ہوگی ہے تبھی ایسا، اس کے بغیر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کے سدا کو خارج کرنے کے لیے
خالق نے ان کی الگ غذا اور وظائف مقرر کیے ہیں. ان کا سودہ ہر ماہ خون حیض کی شکل میں خارج ہوتا ہے. ہارمون سسٹم خراب ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ ہارمون سسٹم کے ذریعے ان کے جسم میں موجود ایکسٹرا فاسد جو سودہ ہوتا ہے, جو صلابیت والا خشکی والا مادہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ باڈی میں سے خارج ہونا ہوتا ہے. تو جب یہ خارج نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہارمون خراب ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ غیر ضروری بال آ گئے. اس لیے عورتوں کا مزاج سوداوی نہیں ہوتا. اگر ان کے ماہانہ کورس میں خلل آ جائے تو فاسد مادے اور سودہ اندر ہی رہ جائے اور وہ اندرونی ہارمونز کے ساتھ مل کر ایسی ترکیب بناتے ہیں جو عورتوں کی نسوانیت کو تبدیل کرنے کا موجب بنتے ہیں, یعنی کہ ان کے نسوانی حسن کو بھی خراب کرنے کا موجب بنتے ہیں. اس لیے چہروں پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قانون مفرد کے مطابق یہ عضلاتی تحریک ہے, خشکی والی تحریک ہے, جس کو گرم تحریک گدی میں تبدیل کر دیا جائے تو کامیاب ہوتی ہے. اگرچہ مرض جو ہے یہ بھی اثر العلاج ہے مگر لا علاج نہیں, یعنی کہ علاج اس کو بھی لمبا کرنا پڑتا ہے. کم سے کم 3 سے 6 ماہ مریضہ کو مسلسل دوائی کھانی چاہیے. اس کے لیے جب حب مفید نساء کا نسخہ دیں, ملیہ نمبر 5 دیں, موصل نمبر 4 دیں اور کس سلاطین حسب ضرورت دیتے جائیں. اب یہ نسخہ جات بھی ایسے ہیں جن کے استعمال سے انسان موصل 4 کا سب کو پتہ ہے کہ موشن لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیز نسخہ ہے کر سلاطین, یہ بھی ایک ایسی گولی یا چیز بنے گی جس میں طاقت بھی بہت ہے, لیکن اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ موشز وغیرہ نہ لگ جائیں. تو ان ساری چیزوں کو مد رکھتے ہوئے ملین 4 آسان نسخہ ہے. حب مفید النساء کڑوا اور بڑا جو ہے نا وہ قیمتی اور خالص جہاز سے بنایا جائے تو بنے گا. مثلا تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں تو مثلا مریضہ جو ہے خود 3-4 نسخوں کو بڑی ذمہ دار سے بنائے اور استعمال کرے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بہترین ہے کہ معالج سے رابطہ کیا جائے اور اس اپنی مرض کا جو ہے ٹھیک ہے چہرے کے بالوں کا وہ علاج کروایا جائے. اور 3 سے 6 ماہ مسلسل علاج کو جاری رکھنے سے اور ایک معالج کے ساتھ رابطے میں رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کی یہ مرض ٹھیک ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کے اندر موجود باقی 20 مسائل جو سر درد, جسم درد, کندھے درد, دل, دماغ, کمزوریوں اور کئی قسم کی پریشانیوں اور مرضوں میں مبتلا ہوگا, وہ تمام کے تمام مسائل بھی رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے غذا کون سی کھانی ہے اس کے متعلق بہترین معلومات جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی.